شروع کر دیا، مجھے بتا دیا جی سر، اسٹارٹ ہو گیا. کرنا ہے بتا دیا. یہ مختصر سی جو تقریب ہے یہ ڈاکٹر امین علی کے آنر میں ہے، اور کتاب کا انٹروڈکشن میں نہیں کروا رہا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید پچھلے 10 برسوں میں یہ پہلی کتاب ہے جس کی انوگریشن جو مختصر ہے اس پہ میں پہنچا ہوں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں امین علی کی کتنی قدر کرتا ہوں اور اسے تخلیقی پیمانے پر کہاں پر پرکھتا ہوں. ترجمہ جو ہے وہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں سب سے پیچھے ہے ترجمے کا، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں کہ باہر کیا لکھا ہو. ہم اپنے کنویں میں بند ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہم تھا اور کوئی نہیں. اور صرف ان شارٹ ایران میں پورا باہر کا ادب، انگریزی بھی رشین بھی سارا کچھ آپ کو فارسی میں ملتا ہے. عرب ورلڈ میں جائیں وہاں بھی یہ حال ہے. بلکہ لبنان میں تو نئی کتاب جو بھی آتی ہے اس کو عربک میں کرنے کے لیے 3 ٹائپس بٹھاتے کہ بھئی جو پہلے جس کا آ جائے گا وہ مارکیٹ میں زیادہ پاپولر ہوگا. میں جب چین کی حکومت کے ساتھ وہ ٹور پہ اسٹیٹ وزٹ پہ میں گیا ہوں، اپنا چائنیز ترکستان جس کو کہتے ہیں یا سنکیانگ کہتے ہیں، وہاں کی زبان ہے ایغور. ایغور جو ہے وہ ترکی زبان کا ہی ایک ایکسٹینشن کہہ رہی ہے، اس سے ہی جنم لیا وہ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایغور زبان میں تمام رشین کلاسک لٹریچر موجود، اور اس زبان اس میں مطلب ہے کہ فرینچ انگلش چیتا چیتا. تو میں نے سوچا کہ یار ہماری، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی زبان ہے اردو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. چند ایک ترجمے ہیں، مطلب محمد سلیم الرحمان ہے وہ لے دے کہ ان کا نام ہے شاید حمید صاحب سے، مطلب کہ روایت نہیں ہے. چنانچہ اس پس منظر میں یہ جو ہے دنیا کے گرد 200 دنوں میں ڈاکٹر امین علی اور ڈاکٹر محمد شفیق نے جس کا ترجمہ کیا، اور آبویسلی یہ اتنی ثقیل کتاب ہے، بہت جان فشانی سے اور محنت سے اور مشقت سے انہوں نے کیا ہے. یہ ایک ہوا کا تازہ چونک ہے، اور میری صرف یہی خواہش ہے، میں ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں، کیونکہ وہ کمپیٹنٹ ہے اس سلسلے میں. انہوں نے پہلے اور بھی کتابوں کے ترجمے کیے، اور جو اہمیت ہے ترجمے کی، اب اس کے اوپر بہت تفصیل بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس کی اہمیت کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ کا ترجمہ نہ ہو کہ آپ کی کتاب ہو، مطلب یہاں کا ہمارا ترجمہ باہر نہیں ہے، اور باہر نہ ہونے کی وجہ، ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی رائٹر ہیں اردو کے، وہ باہر انٹروڈیوس ہی نہیں. ایک اٹیلین کا مجھ سے رابطہ ہوا، اس نے باؤ کا انگریزی ترجمہ پڑھا، 2 گھنٹے کا اس نے انٹرویو لیا، اور اس نے یہی پوچھا کہ آپ کو یورپ میں کیوں نہیں جانا چاہتے. اس کے حساب سے اس نے کہا کہ جو باؤ جیسا ناول یہاں میں نہیں لکھا گیا. میں نے اس سے یہی کہا، میں نے کہا ایک تو ہمارے ترجمے نہیں ہوتے، نمبر 2 سمجھتا یہ سنگ میل والے جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری. مثلا کہ ہمارا اگر ترجمہ ہو بھی جائے نا، وہ مین بکر پرائز کے لیے کنسیڈر نہیں، کسی بھی انٹرنیشنل پرائز کے لیے کنسیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں بقول ان کے کوئی پاکستانی پبلشر ان کے اوپر پورا نہیں ہوتا. ہاں انڈیا میں اگر چھپے پھر وہ کنسیڈر ہوگا،
مثلاً اگلے روز بانو مشتاق ہے، اس کو ملا ہے مین بکر پرائز انڈیا شارٹ اسٹوری سے، ان نون سی، پتہ نہیں ملم بھی نہیں، کوئی اور غریب سی زبان ہے، اس نے وہ لکھتی، ان کا ترجمہ ہوا کہانیوں کا، اینڈ سڈنلی شی از ورلڈ فیمس. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر انیس، ان کی بیٹی ہے تزین انیس، تو اس کا بھی شاعری کا مجموعہ ہے، انگریزی میں شاعری کرتی ہے. تو پچھلے دنوں ایک کامن ویلتھ پوئٹ لائریٹ کا ہے خطاب، وہ ایک نیوزی لینڈ کی لڑکی کو ملا، تو اس نے اس کا بھی کلام پڑھا، تو مجھے ایک دن کہنے لگی کہ انکل آپ یہ بتائیں کیا میں اس سے بہتر شاعرہ نہیں ہوں، یہ جس کو اتنا بڑا آنر ملا. میں نے کہا ڈیفینیٹلی تم اس سے بہت بہتر، لیکن تمہاری بدقسمتی ہے کہ یو آر بورن ان پاکستان، اور یہاں پہ وہ جو پروجیکشن ہے، جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی. چنانچہ ہم مطلب بہت پیچھے رہ گئے. اسی طرح ہی اب پچھلے سال اکیڈمی آف رائٹرز نے میرا نام نوبل پرائز کے لیے بھیجا آفیشیلی فار لٹریچر. تو جب انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا کہ آپ فرگیٹ اٹ، یہ اس کا کوئی، میں چاند پہ پہنچ سکتا ہوں، مریخ پہ پہنچ سکتا ہوں، یہ اس لیے نہیں میں حاصل کر سکتا کہ ہمارے ترجمے نہیں ہوں گے، وہاں تک پہنچے نہیں، وہ کس طرح ایک دو کتابوں پہ ہمیں جج کریں گے. چنانچہ ہم مین اسٹریم جو ہے اس سے الگ اس لیے ہیں کہ ہمارے